بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالی۔ آج پھر ہم اپنے درس قرآن کے سلسلہ میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے آج ہم تیسرے سپارے کا 5 نمبر رکوع جو ہے اس کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض۔ اے ایمان والو، اپنے پاکیزہ مالوں میں سے خرچ کرو جو تم نے کمائے ہیں۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے اگایا ہے، نکالا ہے۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اور گھٹیا اور ردی چیز کا جو ہے وہ ارادہ نہ کرو کہ تم اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ تو یہاں خرچ کرنے کا یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ خرچ کس چیز کو کیا جائے۔ تو فرمایا کہ خرچ کرنا ہے تو اچھی چیز اور عمدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو جو تم نے کمائی ہے۔ تو یہ ہے کہ حلال کمائی میں سے اچھی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور جو حرام کمائی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرماتا، وہ گھٹیا چیز ہے اور وہ پلید چیز ہے، تو اس اللہ کی بارگاہ پاک ہے، وہ اپنی پاک بلند بارگاہ میں ایسی چیزوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور پھر یہ بھی کہ اعلیٰ چیز و طیبات، اعلیٰ چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اور گھٹیا چیزیں جو ہیں، وہ ردی چیزیں، ان کو اللہ کی راہ میں نہ خرچ کرو۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ، اور اس کو سمجھا دیا کہ کیوں اس کے لیے یہ گھٹیا چیز نہ دی جائے، اس کو بڑے خوبصورت انداز میں سمجھایا گیا۔ فرمایا وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ، کہ اگر تمہیں کوئی دے تو پھر تم بھی ایسی چیز نہ لو، ایسی چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو کہ وہی چیز اگر تمہیں دی جائے تو تم اسے نہ لو۔ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، مگر یہ کہ تم اس سے چشم پوشی کر لو، یعنی ناگواری کے ساتھ اس کو قبول کرو۔ اگر کوئی تمہیں دے تو فتن وہ چیز، تو ایسی چیز جس کو تم خود قبول نہیں کرتے وہ دوسروں کو بھی اللہ کی راہ میں نہ دو۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جان لو کہ اللہ غنی ہے اور ساری تعریفوں کے لائق ہے، وہ بے نیاز ہے۔ جب وہ تمہیں پاکیزہ چیزیں اور عمدہ چیزیں اپنی نعمتوں میں سے عطا کرتا ہے اور تم اس کی بارگاہ میں پھر ردی چیز دو تو وہ بھلا کیسے قبول کر سکتا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، اب جب تم خرچ کرنے لگتے ہو تو شیطان تمہیں جو ہے وہ تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے۔ شیطان کی ذمہ داری ہے کہ وہ خرچ کرنے سے بندے کو روک لے، اور شیطان کہتا ہے کہ جو سخی ہے نا، وہ اس حوالے سے شیطان پریشان رہتا ہے کہ اس کی سخاوت کبھی نہ کبھی اسے راہ راست پر لے آئے گی، اگرچہ وہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو۔ تو جو بخیل ہو وہ بڑا ہی نیکوکار نہ ہو نا، تو پھر بھی شیطان اس کے حوالے سے بے خوف ہوتا ہے کہ بھائی اس کی تباہی کے لیے اس کا بخل اور اس کی کنجوسی ہی کافی ہے۔ تو فرمایا کہ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان جو ہے وہ خرچ کرنے والے آدمی کو تنگ دستی اور فقر کا خوف دلاتا ہے۔ فرمایا وہ تمہیں فقر کا خوف دلاتا ہے، وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ تو یہاں بخل اور کنجوسی کو بے حیائی کہا گیا ہے، یعنی شیطان خرچ کرنے سے روکتا ہے، کہتا ہے کہ بھائی غریب ہو جائے گا، اور کنجوسی جو ہے اسے بڑے خوبصورت جو ہے وہ عنوان دیتا ہے کہ بھائی یہ کفایت شعاری ہے، پھر یہ تیری جو ہے نا وہ دانائی نہیں ہے کہ تو اپنے ہی مال میں سے خرچ کرے، تیرے بال بچہ جو ہے وہ اس کی ضرورتیں بھی ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ اس کو خوف دلاتا ہے۔ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ، اور پھر یہ بھی کہا کہ وہ تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ وہ بخل کا کہتا ہے کہ بھائی کنجوسی کر اور اپنا آپ بہتر کر، اپنے بال بچوں کی زندگی کو بہتر کر، اور جو ہے نا وہ پیسے جوڑ کے کل تیرے بڑھاپے میں تیرے کام آ جائے۔ تو اسی کو بے حیائی کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ بھائی بندہ خود تو اچھا پہنے اچھا کھائے اور اس کا پڑوسی جو ہے وہ بیچارہ 2 وقت کی روٹی کو بھی ترس رہا ہو، تو یہ بے حیائی نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔
واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور شیطان کا کہا، اب فرمایا اور اللہ تمہیں جو ہے وہ بخشش کا تم سے وعدہ فرماتا ہے، وہ کہتا ہے تم اگر میری راہ میں خرچ کرو گے تو میں تمہیں بخش دوں گا، اس کے بدلے تمہارے گناہوں کو معاف فرماؤں گا، تمہاری غلطیوں سے درگزر فرماؤں گا، اپنی جناب سے تمہیں بخشش اور مغفرت کا وعدہ فرماتا ہے، وفضلا، اور تمہیں اپنی جناب سے اور زیادہ رزق کا وعدہ کرتا ہے کہ وہ تمہیں اپنا فضل عطا فرمائے گا۔ اور فضل قرآن میں رزق کو کہا گیا ہے، جیسا کہ اگر ہم سورہ جمعہ پڑھیں تو اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، جب تم نماز پڑھ چکو تو پھر پھیل جاؤ زمین میں اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اور بھی بے شمار جگہوں پہ رزق کو فضل کہا گیا ہے، اور یہاں بھی فرمایا وفضلا، اور اللہ اپنے فضل کا وعدہ فرماتا ہے کہ تو میری راہ میں خرچ کرے گا تو میں تیرے رزق میں اور زیادہ اضافہ کروں گا، میں اپنی جناب سے تیرے لیے رزق کے دروازے کھول دوں گا۔ واللہ واسع علیم، اب بندہ سمجھتا ہو سکتا ہے اللہ کے پاس خزانے کم ہو جائیں میری باری آئے تو، فرمایا نہیں، وہ وسعتوں والا ہے اور جاننے والا ہے۔ بندہ یہ بھی خیال آتا ہے کہ میں خرچ کرتا ہوں، ہو سکتا ہے میرے رب کو اس چیز کا علم نہ ہو، وہ میری طرف اس کی نگاہ رحمت نہ ہو، تو فرمایا علیم، وہ جانتا بھی ہے اور اس کے خزانے بھی بے بہا ہیں، وہ ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جسے حکمت عطا کر دی، یؤتی الحکمۃ من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے حکمت عطا فرما دیتا ہے، دانائی عطا فرماتا ہے۔ اور حکمت اور دانائی جو ہے، علماء نے لکھا، مفسرین کرام نے، کہ یہ ایسا علم ہے اور ایسا صحیح علم ہے جو انسان کے عمل کے جذبے کو پختہ کرتا ہے اور عمل خیر کے اوپر اس کو جو ہے وہ ابھارتا ہے، اس کو حکمت کہا جاتا ہے۔ اور ویسے حدیث پاک میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ راس الحکمت مخافت اللہ، اللہ کا خوف جو ہے یہ حکمت کی اصل ہے، بنیاد ہے، کہ انسان جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے اسے دنائی مل گئی، اسے حکمت مل گئی، اور جس کو حکمت مل گئی پھر آگے کیا فرمایا، وَيُؤْتِ الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ، وہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرما دیتا ہے، وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور جس کو حکمت عطا کر دی گئی اسے خیر کثیر عطا کر دیا گیا، بہت زیادہ بلائی، بے شمار اس کو بلائی عطا فرما دی گئی جس کو حکمت مل گئی۔ تو صحیح علم کا مل جانا اور پھر اس علم کے بلبوتے پر انسان کے عمل کا بہتر ہو جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے جس کو اللہ رب العزت نے خود خیرن کثیرہ کہا ہے، یعنی بہت بڑی جو ہے وہ بھلائی ہے۔ حالانکہ قرآن مجید میں پوری دنیا کی جو متاع ہے نا اس قلیل کہا گیا، متاع دنیا قلیل، دنیا کا ساز و سامان تھوڑا ہے، جس رب کی نگاہ قدرت میں پوری دنیا کا ساز و سامان تھوڑا ہے، اس کی نگاہ قدرت میں خیر کثیر حکمت ہے، تو پھر آپ سمجھ جائیے کہ وہ کتنی بلند چیز ہوگی۔ اور پھر فرمایا وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت صرف عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں، اور عقل مند وہی ہوتا ہے جو نصیحت حاصل کرتا ہے، جو نصیحت نہ حاصل کرے وہ عقل مند نہیں ہوتا، وہ بیوقوف ہوتا ہے۔ وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فان اللہ یعلمہ، اور جو کوئی بھی تم جو ہے وہ نظر مانتے ہو یا تم خرچ کرتے ہو، تو من نظر، کوئی نظر مانتے ہو تو فإن اللہ یعلمہ، تو اللہ اس کو جانتا ہے۔ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا تھوڑا سا بھی مال، اور جہاں کہیں بھی خرچ کرے، جس وقت بھی خرچ کرے، جو بھی خرچ کرے، فرمایا اللہ اس کو جانتا ہے، اور وہ اس کی نگاہ قدرت میں ہوتا ہے، اور وہ اس کی قدردانی فرماتا ہے۔ اور پھر او نذرتم من نذر، اور یا پھر تم کوئی بھی نظر مان لو تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو نظر کسے کہا جاتا ہے؟ کہا جاتا ہے نظر ایسی عبادت کو کہا جاتا ہے کہ یہ جو انسان خود اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے، وہ اگر وہ خود اپنے اوپر لازم نہ کرتا تو وہ لازم نہ ہوتی، اس کو نظر کہا جاتا ہے، اور ایسی عبادت کی ہی نظر مانی جاتی ہے۔ اور نظر یہ ہوتی ہے کہ بندہ یہ دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ اگر میرا یہ کام ہوگا تو پھر میں یہ عبادت سر انجام دوں گا، میں اتنے نفلی روزے رکھوں گا، یا اتنے نفل ادا کروں گا، یا اتنا مال جو ہے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ یا خیرات کروں گا، یہ نظر ہوتی ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نظروں کو پورا کرو، کیونکہ نظروں کے بارے میں سوال ہوگا کل حشر کے روز کہ تم نے نظر مانی تھی تو پوری کیوں نہیں کی۔
تو نظریں جو بھی تم مانتے ہو اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو فإن اللہ یعلمہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ جو نظر ماننے اور پھر اس کو پورا نہ کرے، یا اللہ اس کو مال دے اور پھر وہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے، تو فرمایا وہ ظالم ہے، اور پھر کل حشر کے روز ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ وَإِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا ہِیَ۔ اب سوال یہ ہے کہ صدقات جو ہے وہ اعلانیہ کیے جائیں یا خفیہ کیے جائیں؟ تو فرمایا کہ اگر تم صدقات ظاہر کر دو اور اعلانیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو فَنِعِمَّا بِهِ، تو یہ بھی اچھا ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم ان کو پوشیدہ رکھو اور فقراء کے اوپر خرچ کرو تو یہ تمہارے لیے اور بھی زیادہ بہتر ہے۔ تو ایک حدیث پاک میں آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس طرح خرچ کرو کہ دایاں خرچ کرے تو بائیں کو خبر نہ ہو۔ اس طرح پوشیدگی کے ساتھ بھی بعض جگہوں پہ اعلانیہ خرچ کرنے کا بھی حکم ہے۔ تو علماء نے لکھا کہ جو فرض صدقات ہیں نا، جس طرح زکوٰۃ ہو گئی، فطرانہ ہو گیا اور عشر ہو گیا، ان کو اعلانیہ خرچ کیا جائے، اور جو نفلی صدقات ہیں جو بندہ اپنی طور پہ کر رہا ہوتا ہے، ان کرنے واجب نہیں ہوتے، ان کو پوشیدگی کے ساتھ خرچ کیا جائے۔ اس لیے یہ ان دونوں کے درمیان تطبیق ہو گئی۔ فرمایا کہ اگر تم اپنے صدقات کو ظاہر کر دو اور اعلانیہ کرو تو یہ بھی اچھا ہے، لیکن اگر تم انہیں چھپا لو اور فقراء پہ خرچ کرو تو یہ اور بھی زیادہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور پھر اس کے بدلے اللہ اپنے فضل سے تمہارے کچھ گناہوں کو معاف فرما دے گا، ان کو مٹا دے گا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس کی خبر رکھتا ہے۔ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ان کو ہدایت دینا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، اور جو کچھ بھی تم مال میں سے خرچ کرتے ہو تو اس کا تمہیں ہی فائدہ ہے، یہ تمہارے اپنی بھلائی کے لیے۔ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اصل میں یہ اس کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ جب کچھ لوگ مسلمان ہوئے اور ان کے کچھ ایسے رشتہ دار جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے، وہ کچھ غریب تھے، اور یہ مسلمان جو ان کی مدد کرنا چاہتے تھے کہ یہ ہمارے غریب جو ہے وہ رشتہ دار ہیں، لیکن چونکہ وہ مسلمان نہیں تھے اس لیے وہ ان پر خرچ کرنے سے ڈرتے تھے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی انہیں جو ہے وہ حکم ارشاد فرما رکھا تھا کہ مسلمان جو آسودہ حال ہیں وہ اپنے غریب مسلمان بھائیوں کے اوپر خرچ کرے، تو اس لیے وہ ڈرتے تھے اور وہ صرف ان پہ خرچ کرتے تھے۔ تو کہا کہ نہیں، ایسا بھی یہ بھی کوئی اسلام تو نہیں ہے نا کہ ایک اگرچہ کوئی شخص کافر ہی ہو اور وہ تمہارے پاس بھوکا مر رہا ہو اور تم اس کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھو، یہ جو ہے وہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، لہذا تم ان کے اوپر خرچ کر سکتے ہو۔ لیکن رہی بات ان کے ایمان کی تو لیس علیک ھداھم، ان کو ہدایت دینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، اور جو تم ان کے اوپر خرچ کرو گے مال تو یہ تمہارے اپنے لیے، اس کا تمہیں ہی فائدہ ہے۔ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے فرمایا اور تم تو جو خرچ کرتے ہو اللہ کی رضا چاہنے کے لیے خرچ کرتے ہو، تو جس پہ بھی خرچ کرو گے اللہ کی رضا تمہیں مل جائے گی، کہ تمہارا مقصد ہی اللہ کی رضا چاہنا ہے۔ تو یہاں علماء نے لکھا کہ یہ جو کافروں کے اوپر خرچ کرنے کی بات ہو رہی ہے یہ نفلی صدقات ہے، زکوٰۃ اور فطرانہ اور عشر وغیرہ جو ہے یہ صرف مسلمانوں کو دیا جا سکتا ہے، یہ کافروں کو نہیں دیا جا سکتا، یہ صرف نفلی جو ہے نا وہ صدقات کی بات ہو رہی ہے۔ تو فرمایا تم تو صرف اللہ کی رضا چاہنے کے لیے خرچ کرتے ہو۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ، اور جو کچھ بھی تم اپنا مال خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا ادا کر دیا جائے گا، وہ تمہیں دیا جائے گا، اس میں کمی نہیں کی جائے گی۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم پر ظلم اور زیادتی نہیں کی جائے گی، جتنا تم خرچ کرو گے بلکہ وہ سارا تمہیں واپس کر دیا جائے گا، پورا پورا دیا جائے گا، بلکہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ بڑھا کر دیا جائے گا۔ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اب ان کی بات کرنے کے بعد اب پھر توجہ جو ہے وہ اصل مستحقین کی طرف کروائی۔ فرمایا لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ فقراء کے جن کو اللہ کے راستے میں روک لیا گیا ہے،
فرمایا وہ تمہارے صدقات و خیرات کے اصل حقیقی جو ہے وہ حقدار ہیں. لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین میں آنے جانے کی جو ہے وہ طاقت نہیں رکھتے کہ جائیں اور کمائیں، ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا. اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کے راستے میں وہ روک لیے گئے ہوتے ہیں. اور یہاں وَيَحْسُبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ، اور وہ جاہل یہ گمان کرتا ہے، نادان شخص یہ گمان کرتا ہے کہ یہ غنی ہے، من التعفف، اس وجہ سے کہ وہ جو ہے وہ دستے سوال دراز نہیں کرتے. تعرفہم بسیماہم، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو انہیں ان کے چہروں سے بھی پہچان جاتے ہیں. لا یسلون الناس الحاقا، اور وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر نہیں ان سے مانگتے. وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے. تو یہاں جو ہے یہ اشارہ ہے اصل ان مہاجرین صحابہ کی طرف جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خاطر جو ہے وہ مکہ چھوڑ کر یہاں مدینہ میں آ گئے تھے. ان کے نہ اپنا گھر بار تھا، نہ جو ہے نا وہ اہل و عیال تھے، اور نہ ان کی کوئی چھت تھی. اور وہ ہمہ وقت یہ 60 کے قریب صحابہ تھے، کبھی ان کی تعداد 80 کے قریب پہنچ جاتی، یہ جن کو اصحاب صفہ بھی کہا جاتا ہے. یہ ہمیشہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں رہا کرتے اور حضور سے قرآن سیکھتے، حضور کی حدیثیں یاد کرتے، اور جب کبھی کسی جنگ کی ضرورت پڑتی تو پھر یہ فوراً تیار ہو جاتے اس سریہ کے لیے اور اس غزوہ کے لیے، یہ فوراً تیاری پکڑ لیتے. تو ان صحابہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ جو ہے وہ اگرچہ مانگتے نہیں اور یہ دستے سوال لوگوں کے سامنے دراز نہیں کرتے، لیکن تمہارے اصل جو صدقات و خیرات اور زکوٰۃ اور عطیات کے حقدار ہیں وہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہے. اور علماء نے لکھا کہ اس سے جو ہے پھر یہ صرف انہی کے ساتھ خاص نہیں ہے، دور حاضر کی اور قیامت تک وہ لوگ جو دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر لیتے ہیں، اس سے مراد وہ احباب ہیں. اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ لا یسلون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر نہیں مانگتے، کیونکہ سوال کرنا جو ہے یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مال جمع کرنے کے لیے لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے وہ انگارے اکٹھے کر رہا ہے، تھوڑے اکٹھے کر لے یا زیادہ اکٹھے کر لے. حضور نے فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ کی نسبت بہتر ہوتا ہے. دعا اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. الہ العالمین ہمارے اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اس کے تصدق اور توسل سے جاگتی آنکھوں کے ساتھ اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ پاک کی زیارت عطا فرمانا، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں موت عطا فرمانا. جب دم واپسی ہو آنکھوں کے سامنے چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہو اور زبانوں پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. الہی قبر کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان عطا فرمانا، حشر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس سے آب کوثر عطا فرمانا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے بہرمند فرمانا. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین.